السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، الحمدللہ احادیث مبارکہ کی اس کوششوں میں اللہ کی رحمت سے ہم مختلف احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اربعین نووی کا یہ مجموعہ اللہ کی رحمت سے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، روز مرہ کے اعتبار سے بھی ہمارے سامنے بہت پیاری پیاری احادیث آتی ہیں۔ ایک آیت جو قرآن مجید کی سورہ حشر میں سے تلاوت آپ کے سامنے کی جاتی ہے، آیت نمبر 7، امید ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کے ازبر یہ ہو چکی ہوگی۔ اس میں ایک بڑا اہم حکم جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ کیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پکار، یہ آپ کی آواز، الحمدللہ آپ کی یہ احادیث مبارکہ کہ ہمیں جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس پر فوری طور پر اپنے آپ کو کرنے کے لیے آمادہ کریں، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم، بچنے کا حکم دیا جاتا ہے تو ان سے بچیں۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ اس اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہے کہ انسان اپنی کمائی کو کس انداز سے تکمیل دے۔ دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد کیا صرف محض کمانا ہی ہے یا اللہ کے احکامات کی پابندی ہے؟ انشاءاللہ آج کی حدیث مبارکہ میں سے مال حلال کی عظمت اور مال حرام کی مذمت کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے اور نہیں پسند فرماتا پاکیزہ چیزوں کے۔ رواہ مسلم او کما قال، امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، 1015 اس کا نمبر ہے، یا جیسے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ایک طویل روایت ہے جس کا انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کا مطالعہ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی پیاری شخصیت، اس کا تعارف آپ کے سامنے گزر چکا ہے پچھلی حدیث میں۔ سلطان الحدیث ہیں، 5374 روایات نقل کی ہیں، حدیث کے چیمپئن، یعنی کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت تک پہنچایا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، جسے امام مسلم نے ہم تک پہنچایا، فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور وہ پاکیزہ چیزوں کے علاوہ پسند نہیں فرماتا، قبول نہیں فرماتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسِلِينَ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے مومنین کو، جیسا کہ یہ حکم دیا تھا اس نے اپنے رسولوں کو۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسِلِينَ فقال، اس کے بعد اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 کو تلاوت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو صالح۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، یہ اصلاً پچھلی بات کا ہی ایک حصہ ہے جس میں فرمایا گیا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسِلِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا ایسے ہی حکم دیا جیسے کہ رسولوں کو دیا۔ اب اس روایت کو بھی یہاں تک رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ پچھلی بات سے لے کر چلتا ہوں کہ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کس کام کے لیے؟ امتحان ہے یہ ایک۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف کمانا ہے، کھانا ہے، جینا ہے اور ختم۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کی جائے۔
اور عبادت اس کے طریقہ کار انسان کے لیے کیا ہو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا جو کوئی اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر آیا ہم اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور وہ آخرت میں ہوگا خسارے والا، بہت بڑا خسارے والا. تو اب عقائد ہوں، عبادات ہوں، رسم و رواج ہو، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ہر گوشے میں اس اسلام کی فرما برداری اور معیشت معاش میں آ کر بھی انسان نے جب کمانا ہے، گزر بسر کرنا ہے، خرچ کرنا ہے تو یہ دین ہی بتائے گا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو یہاں پر حکم دیتے ہوئے ملتے ہیں وہ کیا فرمائے گا، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبہ، اور پاکیزگی کے علاوہ کچھ نہیں پسند کرتا. پاکیزگی جیسے کہ آپ دیکھیں کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، ناپاک چیزوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ پاکیزگی بھی کیسی ہونی چاہیے، انسان کے عقیدے میں بھی، اس کے قول میں بھی، اس کے عمل میں بھی، ہر جگہ پہ اس سے یہ پاکیزگی مطلوب ہے. اس موقع پر ہم جو اصلاً بات کریں گے وہ کسب حلال، یعنی کہ انسان کے عمل میں کس انداز کی پاکیزگی ہونی، تو اس کے عقیدے میں بھی چاہیے، اس کے قول میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، اور عمل میں آ کر، اور عمل میں بھی آ کے جو اس نے معاش اپنا اختیار کرنا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. تو پاکیزگی کو مقدم رکھا جائے. اور جب یہ بات طیب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی یہ بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی کہ ظاہری عیوب سے پاک، ظاہری عیوب سے پاک، مقدس. اس کا جو اپروپریٹ ورڈ ایک اور ساتھ ہمارے آتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے، قدوس، بہت ہی زیادہ پاکیزہ. تو ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبہ، اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ وہ پسند نہیں کرتا. تو ان پاکیزہ چیزوں کا انداز کیا ہونا چاہیے، یعنی اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ذرائع بھی پاکیزہ ہوں، درست و بہترین ہوں، اعلیٰ ہوں، اور اسی طرح وہ چیز بھی پاکیزہ، درست اور اعلیٰ ہو. دونوں چیزیں جب یہ دونوں کنڈیشن ٹرو ہوں گی تو تب ہی بات ہے. جی انشاءاللہ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے. اس میں ایک معاملہ دیکھیں کہ کس طرح پاکیزہ چیز یعنی ذرائع یہ اٹسیلف پاکیزہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی پاکیزہ ہو. اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز خبیث ہوگی تو معاملہ بنے گا نہیں. یعنی کہ ذرائع آپ دیکھیں، ایک شخص محنت، مشقت، بہترین اپنی جد و جہد اور کوشش سے ایک عمل کو اختیار کرتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، اور اب اس کام سے جو اس سے کمائی حاصل ہوئی اس سے رات کو وہ شراب اپنے لے لے آتا ہے. یعنی کہ ذرائع اس کی محنت تھی، ریسورسز اس کی محنت تھی، اسٹرگل، کوشش، محنت، اور اس کے بعد وہ جو اس نے چیز خرید کے لایا ان پیسوں سے وہ کے لے کے آیا شراب. تو شراب کیا ہے، حلال نہیں ہے. یعنی چیز بھی حلال ہوگی اور اس کا ذریعہ وہ ریسورس اٹسیلف بھی حلال ہوگا تو تب جا کے طیب بنے گا. اگر یہاں پر ذرائع اس کے صحیح ہیں، مینز اس کے صحیح ہیں، لیکن وہ چیز اٹسیلف حلال نہیں ہے تو طیب نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اسی اعتبار سے دیکھیں گے کہ ذرائع اس کے پاس وہ ناپاک ہوں، غلط ہوں، اور وہ چیز اٹسیلف پاک ہو. یعنی کہ ایک شخص پھل فروٹ لے کے آتا ہے، لیکن یہ پھل فروٹ کے لیے ذریعہ کیا تھا اس کے پاس، وہ رشوت کا پیسہ تھا. تو رشوت کے پیسے سے یہ پھل فروٹ اس سے اپنا روزہ افطار کر لے تو کیا سمجھیں گے کہ کیا وہ صحیح ہو گیا؟ نہیں، قطعاً نہیں. یعنی کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے، ذرائع بھی پاکیزہ اور وہ چیز بھی پاکیزہ. مرغی بالکل ٹھیک ہے، حلال ہے، لیکن کون سی مرغی حلال ہے؟ مرغی آپ کی اپنی ہے تو حلال ہے، اگر یہ پڑوسی کی پکڑ کے بسم اللہ کر کے ذبح کر لیے تو تب بھی حرام ہے. اگر آپ اس کو کھانے کے بعد بخاری کی روایت پڑھ دیں کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی غیر معدن ولا مستغنن عنہ ربنا، چاہے جتنی لمبی ہو اور جتنی بھی سندن مضبوط ہو، یہ مرغی حرام ہے. کیوں؟ اس کا ذریعہ کیا ہے، چوری، اور چوری نہیں. پاکیزہ کب بنتی ہے، جب ذرائع بھی اور وہ چیز اٹسیلف خود بھی دونوں ٹرو کنڈیشن میں ہوں. پاکیزہ تو اینڈ رزلٹ ہے پاکیزہ.
ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ پسند نہیں کرتا۔ پاکیزگی شرط اول۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ مزید بھی بات دیکھیں گے، لیکن ایک بات یہ ضرور دیکھیے، قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان آتا ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، قل آپ فرما دیجئے، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، الخبیث والطیب، خبیث ناپاک نجس، والطیب پاکیزہ حلال عمدہ چیزیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو خبیث چیزوں کی، ناپاک چیزوں کی کثرت کیسی ہی بھلی لگ رہی ہو، اس کا حجم، اس کا معاملہ، اس کی وقت کیسی بھی ہو، معاشرے میں خبیث چیزیں خبیث ہی رہتی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100۔ اگر ہمیں یہ بات واقعتاً آج دل میں اتر جائے تو بندہ اس مال حرام کو سے اپنے آپ کو 100% بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ایک عارضی چیز ہے، یہ کل کو برابر نہیں ہے۔ خبیث اور طیب، پاکیزہ اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام فطرت پر مبنی ہے، افراط و تفرید سے پاک ہے۔ ہمیں پچھلی قوموں سے سبق حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ دیکھیں یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دنیا پرستی کا شکار ہو گئے، اور عیسائیت کا معاملہ یہ رہا، اس کا ایک ایکشن کا ایک اور ری ایکشن جنریٹ ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ رہبانیت کی طرف نکل گئے، یعنی ایک نے اپنے دین کو کاٹ کاٹ کے بیچا تو دوسرے نے اپنے دین میں امینڈمنٹس کر لیں۔ اسلام اس افراط و تفرید سے بچاتا ہے، نہ تو رہبانیت کی طرف اختیار کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی دنیا پرستی کا۔ اور روایت جو ہے وہ بخاری و مسلم کی اصلاً، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ، تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کتنی کرو گے یہ پیروی؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ شِبْرًا بِشِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، یعنی بالشت برابر بالشت، ہاتھ برابر ہاتھ، انچ بائی انچ، فٹ بائی فٹ، اتنی پیروی کرو گے۔ لَوْ دَخَلَ جُحْرَ دَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ، اگر وہ گو کی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہو۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارہ، آپ کا روح سخن یہود و نصارہ کی طرف ہے؟ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فمن، اور کون؟ یعنی کہ انہی کی پیروی کرو گے، اور کون لوگ ہیں؟ بخاری و مسلم کی روایت میں بیان کیا گیا۔ تو ایک طبقہ تو ایسا مل جاتا ہے جو آج اسی طرح یہود کی طرح دین کو کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے، اور ہر چیز اس میں ناپاک کو، بری چیزوں کو حلال اپنے لیے کر لیا ہے، دین کو بیچنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دین میں کچھ چیزیں ایسی اختراع کر لی ہیں، بنا لی ہیں جس کا دین میں کوئی وجود نہیں۔ تو یہ دین اسلام نہ ہمیں رہبانیت سکھاتا ہے، نہ ہی دنیا پرستی کا درس دیتا ہے، بلکہ اعتدال کی راہ بتاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے حلال ذرائع اور حلال معاش کو اختیار کرنا ہے، اس کا حکم ہے ہمارے پاس۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگلی بات جو اس میں فرمائی جا رہی ہے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزگی کا حکم ایسے ہی دیا ہے ایمان والوں کو جیسے کہ رسولوں کو دیا تھا۔ یہ بڑا پیارا اسلوب ہے، یعنی قرآن مجید کی دلالت کے لیے طرف سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی آیت 51 پڑھی، یا ایھا الرسل، اے رسولو، تمام رسول سے یہ تقاضا، رسول، رسول کی جمع رسل، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، کھاؤ تم سب پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو تم صالح، پاکیزہ عمل کرو۔ پاکیزہ رزق اور پاکیزہ عمل رسولوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون کی آیت نمبر 172 تلاوت فرماتے ہیں، جس میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پاکیزہ آپ دیکھیں ذہن میں بالکل رہنا چاہیے، پاکیزہ کیا؟ یعنی ذریعہ بھی حلال اور وہ چیز اٹ سیلف خود بھی حلال۔ جب یہ دونوں کنڈیشنز ٹرو ہوں گی تو تب وہ چیز کیا بنے گی؟ طیب، پاکیزہ۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عنایت کی۔ اب کتنا بڑا
جرم ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں چیزیں حلال ٹھہرائیں اور یہ بندہ اپنے لیے جا کے حرام نکال کے آئے، یہ گندی غلیظ شراب بھی پیے سڑی ہوئی، یہ پان گٹکے چھالیا اور سگریٹیں اور شیشے پیے۔ اللہ نے اس زندگی کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بھیجا بھائی، اس زندگی کا احترام کرنے، اس زندگی کو بچا کے رکھنے، اس زندگی سے اپنے آخرت کے جنت الفردوس کے کوپن خریدنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ جی ہاں، ہم اس دنیا میں جو بیٹھے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، یہاں پہ ہمارا مقصد واقعتاً ایک با مقصد انداز سے زندگی بسر کرنا ہو، پرپسفل لائف۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ پاکیزگی کا حکم دیا ایمان والوں کو بالکل ہی ایسے جیسے کہ رسولوں کو حکم دیا۔ یعنی اگر رسولوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ایمان والوں کے پاس آپشن ہو جائے؟ اگر رسول باؤنڈڈ ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے تو پیچھے ایمان والوں کے لیے کیسے چھٹی؟ اس بات کو اگر ہم ذرا اپنے انداز سے سمجھے، اگر سگنل کو فالو کرتے ہوئے ڈی سی او صاحب کی گاڑی نظر آ جائے، جی بالکل روڈ کے اوپر ڈی سی او صاحب اپنی پوری فورس کے ساتھ اور سگنل بند ہے تو ان کے لیے کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے، وہ بھی کھڑے ہو کے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ڈی سی او روڈ کے اوپر سگنل کا انتظار کر رہا ہے تو کیا خیال ہے موٹر بائک والا، گاڑی والا یا کوئی ایکس وائی زی بندہ سگنل توڑنے کی ہمت کر سکے گا؟ اگر یہ وی آئی پی سیٹ اور یہ اختیار رکھنے والے قانون کا احترام کریں گے تو پھر پیچھے آنے والے آٹومیٹکلی کریں گے۔ یہی ایک وہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اگر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کے خود نمازیں پڑھ رہی ہیں، جس پہ اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی عبادت اور مشقت اور ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کے لیے خاص معاملہ فرمایا، تو کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، افلا ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ مت بنوں؟ یہ پیارا اسلوب، یعنی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود عبادت بہترین کر کے دکھائی، اپنی عورتوں کو پردہ کر کے دکھایا، اپنے معاملات کو الحمدللہ سود کے حوالے سے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا سود باطل ٹھہراتا ہوں۔ ہر وہ کام جو ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے خود کر کے دکھایا۔ اگر انبیاء اور رسول اللہ کے احکامات کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے، اگر ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے نظر آ رہے، اگر موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے نظر آ رہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی فرما برداریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پھر ایمان والوں کو ڈسکاؤنٹ کیسا؟ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اگر رسول کی بیٹی اور رسول کی بیوی امہات المومنین پردہ کر رہی ہیں تو آج امت کی بچی، امت کی ماں، امت کی بیٹی کے لیے کیسے ہے کہ وہ بے پردہ پھرتی رہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج لوگوں کے لیے نمازوں سے بچ جانا کیسا ہے؟ ہم نے یہ حکم رسولوں کو دیا ہے کہ وہ پاکیزہ کھائیں اور صالح اعمال کریں، بالکل اسی طرح ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے آپشنل نہیں ہیں کہ جس بندے کا دل چاہے وہ نماز پڑھ لے، جس بندے کا دل چاہے وہ حلال کی طرف آ جائے، ورنہ جو معاشرے میں جھوٹی گواہی کا تصور ہے، رشوت کا کلچر ہے، خیانت کا کلچر ہے، تو وہ ایسے کا ایسی رائج رہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے گا پوچھ لے گا۔ آج تو ہمارے پاس تو یہ بھی انداز موجود ہے کہ قوانین کی کوئی ضرورت نہیں، جو بندہ جو گناہ کرتا ہے کر لے، اور جس کو کرنا ہے وہ کر لے، جس کو رکنا ہے وہ رک جائے، اللہ پوچھ لے گا۔ تو یہ تو ہمارے پاس ہر چیز کی ڈیفینیشن ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمیں اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پاکیزہ طیب حلال چیزوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ناظرین کرام، طیب کو ایک دفعہ دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کہ طیبات سے مراد ایسی چیزیں جو بذات خود بھی پاکیزہ ہوں اور حلال اور جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہوں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اس نے ایمان والوں کو اس بات کا ایسے ہی حکم دیا جیسے کہ رسولوں کو حکم دیا۔
انبیاء اور رسول نے اس پاکیزگی کو اختیار کیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، ایمان والوں پر یہ اطاعت اور فرما برداری اب لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی ہی بلیغ مثال کو بیان فرماتے ہیں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن مجید احادیث مبارکہ میں مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر اور سوچیں سمجھیں۔ یہ مثالیں انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ آیا ہمارا معاملہ، وہ تو کہیں اس کوتاہی کا شکار نہیں، اور سمجھنے میں چیزوں کو آسانی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ثم ذکر، پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الرجل یطیل السفر، کہ ایک ایسے شخص کا جو کہ طویل سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا، اور اس کے بال جو ہیں وہ گرد آلود ہیں اور کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے آسمان کی طرف، یا ربی یا ربی، اور وہ وہاں پر پکاریں لگا رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ اب وہ پکاریں کیا لگاتا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب، اور اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی غذا حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ مسلم کی یہ روایت ایک اور بڑا اہم معاملہ جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے نقل فرماتے ہیں، اس کمائی کے اعتبار سے پاکیزگی اور اس کی ضد کیا ہو جائے گا، ناپاکی۔ تتبین الاشیاء بازدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد سے۔ ضد سے مراد یعنی کہ اپنے ڈفرینسز سے، جس طرح آج ہم سفید سے کس طرح متعارف ہے، سفید سے، وائٹ رنگ سے، اس طرح کہ ہمارے سامنے کوئی چیز کالی موجود ہے تو ہم یہ ڈسٹنگوش کر پاتے ہیں کہ یہ سفید ہے۔ دن رات سے شرک کب پہچانا جاتا ہے؟ توحید کی عظمت کو دیکھے گا تو شرک کی گمراہیوں کو پکڑ سکے گا۔ اسی طرح سنت کے مفہوم سے کب جڑتا ہے؟ جب وہ خرافات اور بدعات کو باہر معاشرے میں چیزیں اپنی ضد سے پہچانے، مال حلال، اور دوسری طرف کیا پڑھا ہے؟ مال حرام۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ ایک روایت ہے جامع ترمذی کی جس میں فرمایا گیا کہ لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکتے زمین سے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ جی یہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کے قدم زمین سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس میں فرمایا گیا وَعَنْ عُمَرِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اس نے عمر اپنی کہاں پر کھپائی، وَعَنْ شِبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اس نے یہ جوانی کہاں پر لگائی۔ ناظرین کرام، آج تو زندگی کے دن کس انداز سے ہمارے بیتتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا ایک دن روزانہ پاڑ کے پھینکتے ہیں، سال ایک گزارتے ہیں، اور اس جگہ پر آ کر پہنچ گئے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق کہ جس سے 50 یا بعض جگہوں پہ کہا گیا 60 سال مل گئے تو اس پر حجت تمام ہو گئی۔ کیا واقعتاً ہم جاگے ہیں؟ ہمیں اپنے رب سے ملنے کے ملاقات کا یقین ہے؟ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کل کو قیامت کے دن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے۔ کیا ہے کہ اس نے اپنی عمر کہاں پہ لگائی، اور عمر میں سے بھی جوانی کہاں پر کھپائی۔ وَأَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا، تو نے کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پر ہے، کل کو اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حلال سے کما کے شراب پی لوں گا، میں حلال سے کما کے گناہوں کی طرف چلا جاؤں گا، قطعاً نہیں، بلکہ اسے اس کمائی کا بھی جواب دینا اور اس کمائی کے بعد اس پیسے کو لگانے کا بھی جواب دینا۔ اور فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو علم حاصل کیا تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں میرے اور آپ کے دل و دماغ کو کھول کے رکھ دیتی ہیں، زندگی کے حقائق کو اور آخرت کو واقعتاً مقدم ٹھہرانے کا بہترین ذریعہ۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مثال میں ایک حج کرنے والے شخص کی مثال کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ابھی سمجھیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دین کی لگن، تڑپ اور سمجھ نصیب فرمائیں۔
اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاکم اللہ۔